اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بیان سے پہلے جو جوان ہیں وہ قریب قریب آ جائیں، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے۔ باقی ایک محفل کا ایک ادب بھی ہے کہ ادب کے ساتھ محفل میں بیٹھا جائے تو اس کی برکتیں زیادہ ملتی ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ۔ میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، یہ کریم آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، دوبارہ سنیے۔ من صلی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ۔ جب کریم آقا کے وہ الفاظ سنے جائیں نا تو دل سے سبحان اللہ کہنے چاہیے، اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو شخص میرا جو امتی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ 1000 مرتبہ مجھ پر دن میں درود پاک پڑھے حتیٰ یرا، وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا، حتیٰ یرا مقعدہ فی الجنہ، جب تک اپنا گھر جنت میں نہ دیکھے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دن میں صرف 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ملنا کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنا گھر جنت میں دیکھ لے گا۔ اب اپنے ایمان سے بتائیں کہ جس کا گھر ہیلا میں ہے وہ پھالیا تو نہیں جائے گا۔ اسی طرح جس نے مرنے سے پہلے اپنا گھر جنت میں دیکھ لیا وہ جہنم میں کیسے جا سکتا؟ ذرا غور تو کریں کہ درود پڑھنے سے ملتا کیا ہے۔ کہتے ہیں عجب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا کہ درود آپ پر پڑھیں اور خود سنور جائیں۔ درود پاک عمل ایسا عمل کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں۔ ان اللہ، قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل، یا اللہ ایسا کون سا عمل ہے؟ نماز ہے ہم پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھتا، روزہ ہے ہم رکھتے ہیں تو نہیں رکھتا، زکوٰۃ ہے ہم دیتے ہیں تو نہیں دیتا، لیکن ایسا کون سا عمل ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے بے شک انا حروف مشبہ بالفعل، یہ کسی بات میں اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے کہ بے شک، کوئی شک ہی نہیں اس بات میں کہ رب فرماتا ہے یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو، کیا کہا؟ ایمان والو، یہ نہیں کہا کہ ناس، جیسے قل اعوذ برب الناس، ناس کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ کس کو مخاطب کیا؟ جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اب ذرا غور کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو کا معنی ہوتا ہے درود پاک پڑھو، صلو علیہ میرے حبیب پر درود پڑھو، وسلموا اور سلام پڑھو، تسلیما ضرور سلام پڑھو۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے گا کہ درود ابراہیمیہ، اس کے اندر صرف درود ہے، سلام کسی سے بھی ترجمہ کروا لیں اس وقت، اس کے اندر صرف درود ہے، یعنی کہ نبی پاک پر درود، نبی پاک کی آل پر درود، حضرت ابراہیم پر درود اور ان کی آل پر درود۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب پر درود بھی پڑھو، وسلموا اور سلام پڑھو، تسلیما، 2 بار سلام کا ذکر آیا۔ جو تسلیمہ سیگا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، یعنی کہ سلمو تسلیما، سلام پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے۔ اس لیے جب بھی کہا جائے کہ درود پاک پڑھو تو درود کے ساتھ سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ کسی عام شخص کا حکم نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی اپنے حبیب پر درود بھی پڑھتا ہوں، سلام بھی پڑھتا ہوں۔ اے میرے ایمان والو تم بھی درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ آج نیت کریں کہ ہم کریم آقا کی ذات پر
درود پڑھ کر زندگی گزاریں گے. یہ زندگی مختصر ہے. ہم ہر وقت موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات اسی کی ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا. ذرا غور تو کریں, بچے بھی ہمارے سامنے اس دنیا فانی سے کوچ کر رہے ہیں. ہم نے کتنے جنازے پڑھے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے تھے. ہم نے جوانوں کے بھی جنازے پڑھے جو جوان ہیں وہ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں. اور ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے, کمانا کہاں سے ہے اور کھانا کہاں سے. کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے یا کوئی نہیں کیا؟ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ رب تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا. خلقت الجن والانس الا لفظ ہوتا ہے مگر, یعنی صرف ایک کام. وہ کون سا ہے؟ لیعبدون, تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہم آئے ہیں تو ہم نے جی کمانا ہے, ہم نے کوٹھیاں بنانی ہیں, ہم نے کاریں بنانی ہیں, ہم نے جناب دنیا میں ویل سیٹل ہونا ہے. ہمارا مائنڈ یہ ہے. ذرا غور تو کریں, کیا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا؟ ارے غور تو کریں, ایک بھینس ہے کوئی کام کرتی ہے, کبھی اس نے سوچا میرا کھانا کہاں سے آئے گا؟ کھاتی بھی ہم سے 5 گنا زیادہ ہے, لیکن اس کا کھانا اس کو ٹائم کے اوپر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ رب تعالیٰ تو پتھر کے اندر کیڑوں کو رزق دے دیتا ہے. سمندر کی گہرائیوں میں بھی جانور پلتے ہیں. ہمارے انسانوں میں سے کوئی جائے ہے سمندر کی گہرائی میں تو چند سیکنڈ, 60 سیکنڈ بھی, 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا, جان چلی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سمندر کی گہرائیوں میں بھی جو مخلوق ہے اس کو رزق بھی دے رہا ہے, کھانا بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے. اور ہم اسی رزق کی تلاش میں پریشان ہیں. اگرچہ ناجائز نہیں ہے بلکہ حلال رزق کمانا یہ ثواب کا کام ہے, لیکن وہ ساتھ عارضی ہے. اور جو خاص ہے وہ ہے لازمی. کیا چیز ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنا, اپنے رب کو راضی کرنا. یہ دنیا فانی ہے, ایک دن ختم ہو جانی ہے. ہم نے مر جانا ہے, اس بات پہ کوئی, چاہے وہ مسلمان ہے, کافر ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, کوئی بھی ہے, مجوسی ہے, کوئی بھی ہے, موت کا انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا. موت ایسی چیز کا جس کا انکار ہی نہیں ہے. اس کے بعد بھی ہم بے وقوف ہیں پھر کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے مر جانا ہے, اس کے بعد بھی تیاری کوئی نہیں اس کی. گھر میں اگر شادی ہو, کوئی فنکشن ہو اور اس میں کھانا بھی ہونا ہے تو دیگیں بھی پکنی ہے, اس کے اندر اگر ٹینٹ لگانے ہیں تو اس کے لیے بھی انتظام کرنا ہے. اب گھر کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے, مہمان آئے ہیں جی, کوئی تیاری بھی رہنا, گھر شادی ہے, گھر میں یہ فنکشن ہے, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی سارے انتظام ہو چکے ہیں, ساری تیاری کر لی ہے, میرج ہال بھی بک کر لیا ہے. ذرا سوچے صحیح, ایک شادی کے لیے ہم ساری تیاری کرتے ہیں تاکہ وہ شادی کا جو فنکشن ہے وہ کامیاب ہو, کمپلیٹ ہو, اور جو قیامت کا دن ہے کیا اس کی تیاری ہم نے کر لی ہے؟ یوم یقوم الحساب, حساب کے دن کی تیاری کر لی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کا ایگزام قریب آ جاتے ہیں, وہ رات بھر تیاری کر رہا ہے, صبح باپ اٹھتا ہے, فجر کے لیے دیکھتا ہے, بیٹا پھر بھی تیاری کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ نا دل میں دعائیں, یا اللہ میں نے پاس کر دوں. پیپر دینے کے بعد بھی یہی دعائیں, یا اللہ مجھے پاس کر دینا. اچھا وہ پاس نہیں ہوتا, کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا, 1 سال پیچھے چلا جائے گا, اتنا ہی ہے نا, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پھر بھی وہ پریشان ہے. اور اگر ہم نے یہ حساب جو قیامت کا دن ہے اس کا حساب اگر ہم فیل ہو گئے نا تو ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. اور یہ سورج کی گرمی, ابھی تو سورج کی جو بیک سائڈ ہے وہ ہماری طرف ہے اور لاکھوں میل دور ہے, تو یہ حالت ہے ہماری. گرمی کی وجہ سے ہمارا حال جو ہوتا ہے سب سے وہ مخفی نہیں ہے. میرے دوستوں, بزرگوں, آئیے آج مل کے یہ نیت کرتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور اس کا سب سے بہترین کہ جب بھی کسی گناہ کا دل کرے تو یہ سوچ لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کیا ہم کسی بڑے بھائی کے سامنے گناہ کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. ہم کسی دوست کو پتہ چلنے دیں گے کہ میں یہ والا گناہ کرتا ہوں؟ نہیں. ہم اپنے والد صاحب کو پتہ چلنے دیں گے ہم یہ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں. بلکہ اگر اندھیرے بند کمرے میں ہم گناہ کر رہے ہیں نا, دروازہ ویسے ہی تھوڑی سی اس کی آواز آئی یا چھپکلی گری ہے اس کی آواز آئی تو ہمارا دل ڈر جاتا ہے, ہم کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو میری تو بدنامی ہو جائے گی. لیکن وہ رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, کیا ہمیں اس سے ڈر ہی نہیں ہے؟ ارے مسلمان کا معنی ہی سر خم تسلیم ہے, یا اللہ تم جو کہے ہم کریں گے.
ارے جو ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں سانس کے لیے آکسیجن، کبھی آپ نے 24 گھنٹے کی آکسیجن ڈاکٹر سے پوچھے نا کتنے پیسے لگتے ہیں اس کے لیے؟ 20 سے 25 ہزار کی ایک دن کی وہ آکسیجن دیتا ہے آپ کو، اور رب تعالیٰ نے جتنے سال آپ نے زندہ رکھنا ہے ساری آکسیجن فری آپ کو دی ہوئی۔ کھانا جس انداز میں بھی رب تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، نعمتیں کم نہیں ہیں، اور ہم جو بندہ ہے وہ رب کی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے، اتنا بے باک ہو چکا ہے، ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ کے ان منکر نکیر فرشتوں نے پوچھ لیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ رب کون ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس سے تو ڈرتا تھا، جس کی تو عبادت کرتا تھا؟ ہم نے نہ کبھی عبادت کی، ہم نہ کبھی ڈرے، ہمارا وہاں پہ جواب پھر کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے ہمارے منہ سے نکل گیا لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا تیرا دین کیا ہے، اور مگر اس وقت ہمیں وہ پتہ ہی نہ چلا کہ ہمارا دین کیا ہے، دنیا میں کبھی مسجد کی طرف گئے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا ہمارا دین کیا ہے۔ جب کریم آقا کا چہرہ انور دکھایا جائے کہ بتائیں یہ کون سی ذات والا تبار ہے، یہ کون ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ جب ساری رات ہم نے موبائلوں کے اندر گندی گندی موویوں کو دیکھنا ہے، اس وقت ہمیں پھر نبی پاک یاد رہیں گے؟ جب ہم اپنے دن اور رات گناہوں میں گزاریں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ جب قبر کے اندر کریم آقا آئیں تو میں ان کو پہچان لوں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی دیکھ گناہ کرتا رہے اور اس وقت کہے کہ میں کریم آقا کو پہچان لوں؟ اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ یہ جو گناہ ہے چند منٹ کی لذت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دنیا، بندہ خود اپنے آپ سے پوچھے نا جو میں نے گناہ کیے ہیں اس کی لذت ابھی مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ تو بندہ سوچے تو صحیح جس کی لذت بھی نہیں مل رہی، جو جب کیا اس وقت لذت ملی، بندہ اپنے آپ کو کچھ دیر بچا لے، اپنے آپ کو بدلنا چاہے بندہ بدل سکتا ہے۔ کوئی مولوی کسی کو نہیں بدل سکتا، کوئی بھی کسی باپ بیٹے کو نہیں بدل سکتا کہ بیٹا تو نے جوا نہیں کھیلنا، کبھی نہیں بدل سکتا۔ بیٹے نے جب بدلنا ہے اپنے دل کو خود بدلنا ہے، یعنی کہ کوئی کسی کو بدل نہیں سکتا، جب بھی اپنے آپ کو آپ نے بدلنا ہے تو خود بدلنا ہے۔ خدا را ہم سب نے آج نیت کرنی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی راضی کریں گے، رب کے رسول کو بھی راضی کریں گے، اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور جتنا ہو سکا گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے کہ آپ نے اس ختم پاک میں شرکت کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک دلی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔